السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا چینل نور عائشہ، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں قرآن کریم کا تفسیری خلاصہ رکوع بائے رکوع. اور آج جو رکوع ہے وہ سورہ بقرہ کا 19 ہے اور سیقول پارے کا دوسرا رکوع ہے. آیت ہے 153 سے 163 تک. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور سبسکرائب کے ساتھ کسی کو شیئر نہیں کیا ہے تو ضرور شیئر کیجئے اور اپنی زندگی کی ڈاؤن لائن میں، اپنی زندگی کی نیکیوں میں اضافے کے لیے انویسٹ یور لائف، انویسٹ یور ٹائم فار یور ڈریم ڈیتھ. ڈریم ہاؤس اور ڈریم لائف کا تو سبھی خواب دیکھتے ہیں. ڈریم ڈیتھ کے خواب دیکھنا ایک مومن کی سرخروئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی موت کے بھی خواب دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. اس میں ڈیٹیل کیا ذکر کی گئی ہے؟ 2 پوائنٹ ہے مین، ان کے انڈر ڈسکشن ہے ساری. آزمائشوں میں صبر اور نماز سے مدد مانگنی چاہیے، اور دوسری بات کہ آزمائش ہوگی تو ضرور، ایسا نہیں ہے کہ بغیر آزمائش کے بالکل کلیئرلی ہم اپنی لائف گزار کے دنیا سے چلے جائیں. تو نمبر 1 پوائنٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ ڈیٹیل تھوڑی ذکر کریں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا کیوں گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب نبوت اور امامت کی منتقلی ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہودیوں سے ہٹ کر دوسری طرف نبوت کی منتقلی ہوئی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی تھا، مگر آپ کے والد، آپ کے جد امجد کوئی اور ہیں. تو نبوت امامت کی جب منتقلی ہوئی، یہ بات یہودیوں سے گوارا نہیں ہوئی، اور قبلے کی تبدیلی ہوئی، یہ بات مخالفین سے گوارا نہیں ہوئی. اعتراضات کرنے شروع ہو گئے، اور جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہو گئے؟ رنجیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے. سادہ لوگ مسلمان پریشان ہونے لگے. چنانچہ اس رکوع میں مسلمانوں کو صبر اور نماز پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اسی طرح اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے. اب یہ جو قاعدہ کلیہ ہے، یہ ہول لائف آف ایوری مسلم ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب بھی کبھی کسی پرابلم میں اسٹک ہو جائے، اسے چاہیے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرے، نماز پڑھے، اللہ کی طرف بڑھے اور صبر کرے، تو وہ پریشانی چلی جانی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنا پھر اسے. اور پھر اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی کہا گیا، یعنی فرمایا گیا کہ اگر تمہاری زندگی جہاد میں چلی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے چلی جاتی ہے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے چلی جاتی ہے، اس کے دین کی ترویج اور ترقی کے لیے چلی جاتی ہے، نیک کام کرنے میں چلی جاتی ہے، تو تمہاری زندگی دراصل زندگی ہے، وہ جان تمہاری گئی نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو جان ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ جان بھی تو اسی نے دی ہے. اور اعلان کیا گیا کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. شہید زندہ ہیں، کیونکہ شہید اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں حق کی بقا کے لیے. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ اس رکوع میں ہے آزمائش تو ضرور ہوگی. آزمائش کسی بھی طریقے کی آ سکتی ہے، اس پر ہمیں ثابت قدمی اللہ سے ہی مانگنی ہے. ہمارا اپنا کچھ اس میں زور نہیں چل سکتا، یا ہماری اپنی پاورز نہیں ہے. ہمیں لاہور پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور وہ آزمائش آ کے چلی جانی ہے. پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے وفاداروں کو آزماتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وفاداروں کو آزماتا ہے، اور ان وفاداروں کی جانب سے صبر و ثبات کا ثبوت دے دینے کے بعد پھر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی بشارت ہے. یعنی آپ کو چوٹ وہاں سے لگے گی جہاں پہ آپ کا دل زیادہ لگا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ہرٹ ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ فلاں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہم نے اس پر ٹرسٹ کیا تھا، اور مطلب اینی تھنگ ایلس آپ کی زندگی میں کچھ بھی آپ کے اکارڈنگ آزمائش آ سکتی ہے. آپ جس اسٹیٹس پر ہیں، آپ جس ڈیزگنیشن پر ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے اکارڈنگ آپ کی زندگی کے مطابق آپ کے اوپر آزمائش آئے گی، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ کی مدد مانگتے رہنا ہے، اور لا حول اور استغفار پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ کی رحمت پہ نازل ہو ہی جانا ہے. نیز بتایا گیا کہ صفا مروہ شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں فرمایا ہے. اور حج کرنا بھی رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ حج کو جائے، اور اس حج ادا کرنے سے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی جو حج پڑ جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا
ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر بار کے ساتھ حج مقبول کی سعادت سے سرفراز فرمائے، ہمارا حج قبول ہو۔ پھر جو حق کو چھپاتے اور قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں ان پر لعنت بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان سے لغزش ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت صحیح طرز عمل یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے۔ مطلب انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو ہی سکتی ہے، غلطی ہو جائے اگر کوئی تو اس کے اوپر ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور نیک عملی کی زندگی گزارنے کا عہد کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اگر کسی انسان کے حساب سے آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ اس شخص سے بھی معافی مانگیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور صرف اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی حق تلفی ہو جائے، آپ اس حقوق کو تلف کر لیں تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ یقین رکھیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے بچوں، ہمارے گھر میں سب کو، ہمارے زوج کو، سب کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت خاص نازل فرمائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت السمیع العلیم انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ الکافی ربنا الکافی قصدنا الکافی وجدنا الکافی لکل الکافی کفانا الکافی ونعم الکافی الحمد للہ۔ اللہ الکافی ربنا الکافی قصدنا الکافی وجدنا الکافی لکل الکافی کفانا الکافی ونعم الکافی الحمد للہ۔